السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل میلاد کے عناوین میں سے، موضوعات میں سے ایک موضوع اور ایک عنوان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو بڑی عظمتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی کرامتیں، بڑی بزرگی عطا فرمائی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام پر فضیلت بخشی۔ حضرت آدم کو الگ شان، حضرت ابراہیم کی الگ شان، حضرت موسیٰ کی الگ شان، حضرت عیسیٰ کی الگ شان، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کرام پر فضیلت اور برتری بخشی۔ یہ ایک عنوان محفل میلاد کا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کیا صحابہ کرام نے اس طرح کے عنوان کو پیارے آقا کے زمانہ مبارکہ میں بیان کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا؟ اگر صحابہ کرام نے کیا ہے تو محفل میلاد کا ایک عنوان یہ ہوتا ہے، جب یہ ثابت تو محفل میلاد بھی ثابت، کیونکہ سب سے پہلی قسط میں نے بتایا ان تمام کے مجموعے کو عرف عام میں محفل میلاد کہتے ہیں۔ تو اٹھائیے مشکاۃ شریف باب و فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عن عبداللہ ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی دنا منہم سمعہم یتذاکرون فقال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا وقال آخر وموسیٰ کلمہ تکلیما وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ وقال آخر وآدم اصطفاہ اللہ تعالی فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قد سمعت کلامکم وعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وموسیٰ نجی اللہ وہو کذالک فعیسیٰ کلمتہ وروحہ وہو کذالک وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک الا وانا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر وانا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر وانا اول من یحرک حلق الجنت فیفتح اللہ لی فیدخلنیها ومعی فقراء المؤمنین ولا فخر وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ تعالی ولا فخر۔ یہ پوری حدیث شریف ہوئی، اس کا ترجمہ سنیے، کیونکہ محفل میلاد کے عناوین میں سے ایک عنوان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو الگ شان عطا فرمائی، حضرت موسیٰ کو الگ شان، حضرت عیسیٰ کو الگ شان، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کرام سے افضل اور برتری عطا، فضلیت اور برتری عطا فرمائی، یعنی جتنے فضائل و کمالات فرادہ تمام انبیاء کرام کو عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام فضائل و کمالات کو اللہ رب العزت نے جمع فرما کر کے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا اور کہا کہ ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، بے شک اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو کیا شان عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل فرمایا اور خلت کا تاج حضرت ابراہیم کے سر پہ رکھا۔ اس طرح سے ایک صحابی نے حضرت ابراہیم کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے
انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا، وَكَلَّمَهُ موسیٰ تکلیماً، کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر کے اپنی ہم کلامی کے شرف سے مشرف فرمایا اور کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ ایک تیسرے صحابی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ فعیسیٰ کلمۃ اللہ و روحہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ ایک چوتھے صحابی نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان و عظمت کو اس طرح بیان فرمایا، وآدم اصطفاہ اللہ، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو برگزیدہ فرمایا، حضرت آدم کو چن لیا۔ اس طرح سے صحابہ کرام نے الگ الگ انبیاء کرام کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا ما قبل تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اونٹ سے صحابہ کرام کی اس محفل کو سماعت فرما رہے تھے، اس مجلس کو اللہ کے نبی سن رہے تھے، اور صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ فخرج علیہم رسول اللہ قال قد سمعت کلامکم وعجبکم، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی دنا منہم، حضور ان صحابہ کے اور قریب ہوئے، جب قریب ہوئے اور صحابہ کی تمام گفتگو کو اللہ کے نبی نے سماعت فرمایا، پھر اللہ کے رسول ان صحابہ کے سامنے ظاہر ہوئے، اور ظاہر ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ قد سمعت کلامکم وعجبکم، صحابہ میں نے تمہاری گفتگو کو بھی سنا اور تمہارے تعجب کرنے کو بھی سنا، یقیناً تم نے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم کی عظمت اور شرافت کو بیان فرمایا، میں نے یہ سب کچھ سنا۔ فرمایا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا وہو کذالک، فرمایا صحابہ سنو، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل فرمایا، یقیناً معاملہ ایسا ہی ہے اور وہ اس شان کے لائق بھی تھے۔ وموسیٰ نجی اللہ، اور حضرت موسیٰ سے اللہ رب العزت نے اپنی ہم کلامی کا شرف فرمایا، وہو کذالک، یقیناً حضرت موسیٰ اس شان کے مستحق تھے، اس کے حقدار تھے۔ فعیسیٰ کلمۃ اللہ و روحہ وہو کذالک، اور حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ اور روح اللہ ہیں، یقیناً وہ اس شان کے مستحق، اور معاملہ یہی ہے، بالکل درست فرمایا آپ نے صحابہ۔ وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک، اور حضرت آدم اللہ کے برگزیدہ ہیں، بالکل صحیح ہے، یہ تمام انبیاء کرام اس شان کے لائق تھے۔ تم نے ان تمام نبیوں کی شان و عظمت کو بیان فرمایا، میں نے سنا اور میں بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن اب سن لو میں کیا ہوں۔ پھر نبی نے فرمایا اب میرے بارے میں بھی سن لو، مجھ کو بھی جان لو میں کیا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، سنو خبردار، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمْ فَمِن دُونَهُ وَلَا فَخْرَ، سنو کل قیامت کے دن لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میرے جھنڈے کے نیچے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام ہیں سارے نبی اس کے نیچے جمع ہوں گے، لیکن اس بات پر مجھے فخر نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، فرمایا سنو صحابہ میں کون ہوں، تو سنو میں وہ ہوں کہ سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، اور سب سے پہلے شفاعت میری قبول کی جائے گی رب کی بارگاہ میں، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔
وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرَ۔ سنو، سب سے پہلے جنت کے دروازے کی کنڈی میں کھٹکھٹاؤں گا اور جنت کو میرے ساتھ میرے لیے کھولا جائے گا، اور اللہ رب العزت مجھ کو جنت میں داخل فرمائے گا اور میرے ساتھ مومنین فقراء ہوں گے، لیکن اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ وَأَنَا أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَلَا فَخْرَ۔ اور سنو، میں اولین و آخرین میں اللہ کے نزدیک سب سے عزت و کرامت والا ہوں گا، لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ اب آپ غور کریں، محفل میلاد میں جن عنوان پر گفتگو ہوتی ہے ان عنوان میں سے ایک عنوان یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو بڑی شان عطا فرمائیں، بڑی فضیلت عطا فرمائیں، لیکن جتنی شان و عظمت، جتنے فضائل و کمالات فرادہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو عطا فرمائے، ان سارے کمالات کو سمیٹ کر جمع کر کے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو عطا فرما دیے۔ تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا، صحابہ کرام انبیاء کرام کی شان و عظمت کو بیان فرما رہے تھے، نبی نے انکار نہیں کیا، اور میرے آقا نے پھر اپنی شان و عظمت کو صحابہ کے درمیان بیان فرمایا، صحابہ نے بغور سماعت فرمایا، کسی طرح کا کوئی انکار نہیں۔ اور محفل میلاد میں ان باتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جن عنوان پر گفتگو ہوتی ہے ان میں سے ایک عنوان یہ بھی ہے، اور یہ محفل میلاد کا جز ہے۔ تو جب اس بات پر گفتگو کرنا جائز کہ ہمارے نبی کو تمام نبیوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے، تو یہ جز ہے، جب یہ ثابت تو محفل میلاد خود بخود ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ محفل میلاد ان تمام عناوین موضوعات پر گفتگو کرنے کے مجموعے کو بولتے ہیں۔